یہ حقائق اس لیے ہیں کہ خدا کے دوستوں نے اسے لکھا ہے اور امت نے اسے قبول کیا ہے۔ دو چار لفظ قرآن پاک کو ترجمے سے بھی نہ پڑھا ہو اور دو چار حدیثیں بس پڑھ لی ہوں اور پھر اس پہ شتر گربا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اونٹ تھا، تو میلہ ہو رہا تھا، تو وہ لوگ جانور لائے اپنے اپنے دکھانے کے لیے، میلہ مویشیاں ہوتے ہی ہے۔ تو ایک آدمی بلی لایا اور بلی کو وہ بار بار اونٹ کے پہلو میں بٹھا دیتا تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس سے کہا بلی کا بھی اپنا وجود ہے، اس کی بھی اپنی حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا کہاں اونٹ اور کہاں تمہاری بلی؟ تو جب کوئی چھوٹا آدمی بڑے لوگوں کی توہین اور تنقیص کرنے لگے نا، تو اسے کہتے ہیں شتر گربا، یعنی مطلب کہاں وہ آدمی جس کی تم بات کر رہے ہو اور کہاں تمہارے خیالات۔ تو یہ شتر گربے بہت ہو گئے، ابن عربی پہ فلاں پہ، یار تم اسے پڑھو سمجھو تو صحیح وہ ہے کیا چیز، اتنی بھی سمجھ نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جب انسان سالک کی تربیت کرنے لگتی ہے تو پھر ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ آدمی عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر زیارت اس حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت لوگوں نے اس پہ گواہی دی ہے، بہت لوگوں نے اپنے متعلق لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور تو اور شاہ صاحب کا نام اس لیے بار بار لیتے ہیں کہ اس سارے بر صغیر میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی حدیث کی سند حضرت سے ہی گزرتی ہے، سب حضرت کے ہی شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے، اگر وہ جھوٹ ہوتا تو خدا اسے کبھی نہ چلنے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس بات کی کہ اللہ جو اللہ کو ڈھال بنا کر جھوٹ بولے گا، خدا اس ڈھال کو ہٹا کے اسے جھوٹا ثابت کر دے گا۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کوئی آدمی ناز کے مقام تک پہنچا ہوا ہو اور اللہ کو کسی چیز کی قسم دے دے اور خدا اس کی قسم کی لاج رکھ لے۔ ایک آدمی کی عزت اللہ کے یہاں اتنی ہے، اس آدمی کا احترام اللہ کے یہاں اتنا ہے کہ وہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دے کہ اے خدا یہ کر دے، تو اللہ اس کی عزت کو ثابت رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے یہ کہا اور ہم نے اس کی بات مان لی پوری قدرت کے ساتھ، اور ہم اس کو یہ عزت دے رہے ہیں، یہ شرف دے رہے ہیں۔ اور ایک جھوٹا آدمی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ہو کے رہے گا، خدا وہ نہیں ہونے دیتا، پہلے ہونا تھا تو بھی نہیں ہونے دیتا، تاکہ اسے پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ میرے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ لوگوں میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر، کتنے ہی بکھرے ہوئے بالوں والے اور کتنے ہی گرد آلود چہرے، مدفوع من الابواب، دھکے دیے جائیں جنہیں دروازوں سے، لوگ ان کی آواز سننا پسند نہ کریں، لوگ انہیں خیرات نہ دیں۔ آپ نے کہا تم جانتے ہو وہ کتنے بڑے لوگ ہیں؟ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ خدا کو کبھی قسم دے دے نا کہ اللہ تجھے یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کرنا ہے، تجھے تیری قسم ہے لا برا، خدا کہتا ہے میرے بندے کی قسم پوری کرو، اس نے میرا نام لیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ جاتے تھے تو ساری عظمت کے باوجود
مدینہ منورہ میں غریب لوگوں کے پاس جاتے تھے، کہتے دعا کرنا اللہ میں فتح دے، اللہ تعالیٰ دشمن پہ غالب رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، حضرت براء رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ ہار رہے ہوتے تھے تو ہم براء کے پاس چلے جاتے تھے، ہم کہتے براء قسم اٹھاؤ اللہ آج ہمیں فتح دے گا، تو براء نہیں بولتے تھے، لڑتے رہتے تھے، جہاد کرتے تھے، بولتے نہیں تھے زیادہ۔ اور پھر کبھی ہم مجبور کرتے تھے تو براء قسم کھاتے تھے کہ اللہ تجھے قسم ہے آج ہماری فتح ہونی چاہیے، تو ہم بس خوش ہو جاتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ اب اللہ کی ایک فوج فرشتے حرکت میں آئیں گے اور اب ہم غالب ہوں گے، اور ہم غالب ہو بھی جاتے تھے۔ اور ایک ہے کہ آدمی اس کا کردار سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ سچائی ہے۔ یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور وہ دن جس دن سچوں کو اس کی سچائی کام آئے گی۔ ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، دو ٹکے کی چیزوں پہ جھوٹ بولتا ہے، کردار جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہنا اور نہ کہنا دونوں ہی برابر ہیں۔ اس کو اپنی زبان کا پاس ہی نہیں ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ پوری کائنات ہے، اسی لیے تو ان جھوٹوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 مرتبہ طلاق کہنے سے لو جی بیوی حرام ہو گئی۔ کیوں حرام ہو گئی؟ اس لیے کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر جملہ اور ہر حرف اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ تم انسان ہو، اللہ کے علم میں آیان ثابتہ میں تم تھے، اور آیان ثابتہ سے خدا نے نکال کر تمہیں وجود بخشا ہے۔ تم کافر ہو، مومن ہو، انسان تو ہونا بنیادی طور پہ، اس لیے تم قابل احترام ہو، اللہ کے علم سے آئی ہوئی چیز۔ لیکن اس نے اپنی زبان کو اتنا گھٹیا درجے میں لے آیا ہے کہ اس کا کہنا نہ کہنا دونوں برابر ہیں، اس کا بات کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ جھوٹ بولے گا لوگوں نے کہنا ہے جھوٹ، سچ بولے گا تو لوگوں نے کہنا ہے جھوٹ۔ سچ اور جھوٹ سب برابر ہیں۔ تو اپنے زبان سے نکلے ہوئے جملے کی وقعت نہیں جانتا کہ ہاں کہہ دینے سے، قبول ہے کہہ دینے سے کیا ذمہ داری، اور طلاق کے لفظ سے کیا طوفان برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے زبان کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کفر سے جہنم سے نکل کے جنت تک رسائی ہو جاتی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا عالم بیداری میں دیکھنا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے